الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. ان کی نسبت ملی بلکہ ان کی نسبت جب ملی، ان کی نسبت جب ملی تو کیا ہوا؟ کیا سوچیں گے آپ؟ نسبت ملی تو کیا ہوگا اور کیا ہونا چاہیے؟ اگلا جملہ آپ سب کی سماعتوں کی بالخصوص نظر اور توجہ کی طلب. ان کی نسبت جب ملی تو زندگی اچھی لگی. آج کے دن یہ فیصلہ آپ کا ہوگا کہ آپ اگر جڑ رہے ہیں اپنے علاقے کے اس گھر کے ساتھ جو اللہ کا گھر ہے تو آپ کو زندگی سے پیار ہوگا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، کبھی زندگی رہی تو پھر آگے پوچھوں گی کہ اس دن کے بعد سے زندگی کو کس کس سے پیار ہوا. یہ میرا پیغام یاد رکھیے گا. ان کی نسبت جب ملی تو زندگی اچھی لگی، لائے جب ایمان ان پر تو بندگی اچھی لگی. لائے جب ایمان ان پر تو بندگی اچھی لگی، اور ہو گیا جب میرا ان کے نعت خوانوں میں شمار. ہو گیا جب میرا ان کے نعت خوانوں میں شمار. آپ توجہ سے سنیں یا نہ سنیں؟ کیا ہوا؟ ہو گیا جب میرا ان کے نعت خوانوں میں شمار، نعت خوانی قدسیوں کو بھی میری اچھی لگی. نعت خوانی قدسیوں کو بھی میری اچھی لگی. اور عاشقوں کے دل میں اترتا ہوا جملہ کہ جا کے جب دیکھی ہے، جا کے جب دیکھی ہے آنکھوں سے مدینے کی بہار. جا کے جب دیکھی ہے آنکھوں سے مدینے کی بہار، جس طرف اٹھی نظر ہر چیز ہی اچھی لگی. جس طرف اٹھی نظر ہر چیز ہی اچھی لگی. یہ نہیں کہ مدینے میں اچھی لگی، نہیں، مدینے کا نور جب آنکھوں میں آ گیا نا اور اس کا تصور جب مل گیا تو پھر وہ چار شریف ہو، وہ دلہ والا ہو، وہ مٹواں والا ہو، وہ دالی بانٹ ہو، وہ اردوال ہو، وہ بیابان ہو، وہ جنگلات ہو، کچھ بھی ہو، جہاں بھی نظر اٹھی چونکہ اندر نور مدینے کا سما گیا تو جس طرف اٹھی نظر پھر ہر چیز اچھی لگی. اور جب بنے سارے ہی اقصا میں ان کے مقتدی، اقصا یعنی مسجد اقصا میں جب بنے سارے نبی اقصا میں ان کے مقتدی، یہ امامت نوریوں کو بھی بڑی اچھی لگی. یہ امامت نوریوں کو بھی بڑی اچھی لگی.
اور مہر و ماہ کے نور سے روشن ہے گرچہ کائنات. اب یہ روشنی کس چیز کی ہے؟ باہر اندر یہ ساری روشنی کس چیز کی ہے؟ سورج کی ہے نا بھائی. پہچانتے ہیں؟ بولیے اونچی بولیے. جی کس کی روشنی ہے؟ سورج کی. مہر ماہ سورج اور چاند مہر و ماہ کے نور سے روشن ہے گرچہ کائنات. ساری دنیا رات کو چاند کی چاندنی سے منور اور دن کو سورج کی روشنی سے روشن. تو کائنات ساری کے اندر روشنیاں ان دو کی ہیں. یہ باہر باہر ہیں، باہر باہر ہیں. چاند چمکتا ہے آسمان پہ. رات کو دروازے بند کر دیجئے کمروں کے، اندر روشنی ہوگی؟ آپ بولیں گے تو بات چلے گی آگے. اندر روشنی ہوگی؟ نہیں. تو تیز دھوپ میں کمروں کے سارے دروازے بند کر کے آگے پردے کر دیں تو سورج کی روشنی بہت تھوڑی رہ جائے گی اندر. بسا اوقات ایسی جگہ پہ بھی کمرے ہوتے ہیں کہ بالکل رات لگنے لگ جاتی تو سورج کی روشنی وہاں بھی کم ہو جاتی ہے. ایک روشنی وہ ہے بادل ہو، دھوپ ہو، گرمی ہو، سردی ہو، اندھیرا ہو، روشنی ہو، رات ہو، دن ہو، مگر وہ روشنی کم نہیں ہوتی. وہ کیا ہے کہ مہر و ماہ کے نور سے روشن ہے ساری کائنات. دل کو ذکر مصطفیٰ کی روشنی اچھی لگی. دل کو ذکر مصطفیٰ کی روشنی اچھی لگی. جتنے مرضی پردے آگے ڈال لو، اندھیرا کر لو، جو اندر روشنی چلی جائے گی وہ کبھی اندھیرا نہیں ہونے دے گی. اور ہر گدا پاتا ہے ان کے در سے دل کی ہر مراد. ہر گدا پاتا ہے ان کے در سے دل کی ہر مراد. ہر گدا کو ان کا در ان کی گلی اچھی لگی. ہر گدا کو ان کا در ان کی گلی اچھی لگی. اور دو جہاں کی دولتیں، دو جہاں کی دولتیں بس میں اس کے آ گئیں. بس میں یعنی اس کے اندر آ گئی، اس کو نصیب ہو گئی. دو جہاں کی دولتیں بس میں اس کے آ گئیں، جس کے دل کو دولت درد نبی اچھی لگی. جس کے دل کو دولت درد نبی اچھی لگی. اور سوئے جنت گنبد خضرا کے سائے میں چلو. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے نا تو حضور کے گنبد کے نیچے نیچے رہو. نیچے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ مدینہ میں رہو نہیں، مدینے کی تجلیات کو اپنے دلوں میں سما کے رکھو. حضور علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ کی سنتوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھو تو گویا یہ جہاں بھی تم چلے جاؤ یہ رسول اللہ کے گنبد کا سایہ ہی ہے. تو سوئے جنت گنبد خضرا کے سائے میں چلو. بات یہ اہل محبت کی بڑی اچھی لگی. بات یہ اہل محبت کی بڑی اچھی لگی. اور کیسری مجھ کو کبھی اچھی لگی نہ اے ریاض. کیسری کے بادشاہت، بڑا بادشاہ بننا مجھے اچھا نہیں لگتا. تو اچھا کیا لگتا ہے؟ کیسری مجھ کو کبھی اچھی لگی نہ اے ریاض. جب لگی اچھی تو شان حیدری اچھی لگی. جو سوکھے ٹکڑے کھا کے بھی اسلام کے اوپر اس طرح چھائے رہے جیسے آسمان پہ بادل چھایا رہا. کیسری مجھ کو کبھی اچھی لگی نہ اے ریاض. جب لگی اچھی تو شان حیدری اچھی لگی. اور ہو گئے لاکھوں ہی انسان اس سے وابستہ جسے. یہ پیغام آپ سب کے لیے دعوت ہے. ہو گئے لاکھوں ہی انسان
اس سے وابستہ جسے دامن سرکار سے وابستگی اچھی لگے۔ تو دعوت کیا ہے؟ دامن سرکار سے وابستہ ہو جائیے۔ آپ کی ایک سوکھے تنکے جتنی قدر نہیں ہوگی، مگر جب دامن سرکار سے وابستہ ہو جائیں گے لوگ آپ کو آنکھوں پہ بٹھائیں گے، لوگ آپ کو سروں کا تاج بنائیں گے۔ کوئی آپ سے آ کے ذات آپ کی نہیں پوچھے گا، کوئی آپ سے آپ کا شجرہ نہیں پوچھے گا، کوئی آ کے آپ کے ماں باپ کا تعارف نہیں پوچھے گا۔ بس لوگ یہ دیکھیں گے کہ یہ بندہ تو رسول اللہ کا عاشق ہے، اس کی زبان میں، اس کی آنکھوں میں، اس کے دماغ میں رسول اللہ کا عشق چھایا ہوا ہے۔ تو تم جہاں بھی چلے جاؤ گے، تمہاری بات سے، تمہارے انداز سے، تمہاری گفتگو سے لوگ تمہیں پہچان جائیں گے کہ تم عام نہیں، تم رسول اللہ کے دیوانے اور آپ کے غلام ہیں۔ تو پھر ہر بندہ تمہارے قریب ہونے کی کوشش کرے گا، تمہارے ساتھ لگنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ تم در مصطفیٰ سے لگ گئے، تم حضور کے دامن سے لگ گئے، دنیا تمہارے ساتھ لگ جائے گی۔ سامعات محتشم، تمام معزز اہل علاقہ، خواتین اور علاقے کے باہر سے تشریف لانے والی ہماری بہنیں، بچیاں، بزرگ، آج کی اس پرسعادت اور فضیلتوں بھری محفل میں آنا مجھے اور آپ سب کو اللہ مبارک کرے۔ اور ہم جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، ہمیں اس مقصد کی سمجھ آ جائے، ہماری زندگی جو باقی بچ رہی ہے اسے سنوارنے کا خیال آ جائے، اور جو ضائع ہو گئی ہے اس کے لیے شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی توفیق مل جائے۔ الحمدللہ کہ آج باضابطہ طور پر جامعہ سیفیہ رحمانیہ تسنیم العلوم چار شریف کا افتتاح ہو رہا ہے، اور آپ اس افتتاح کی خوشی میں مبارکباد حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں، کیا کرنے آئے ہیں؟ مبارکباد لینے کے لیے آئے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس کی ساری برکتیں اور مبارکیں اصل میں آپ کے دامن میں جانی ہیں۔ آپ نے اگر اس کی قدر سنبھال لی، سمجھ لی، تو زندگی میں اس سے بڑی کوئی مبارک نہیں ہوگی۔ میری دعا ہے اپنی عزیزہ اقصیٰ نورین کے علم، عمل، زندگی، سلامتی، اخلاص اور تقوی کے لیے، اور میری دعا ہے ان کے دونوں گھروں سسرال اور میکے کے بزرگوں کے لیے، ان کے بھائیوں کے لیے، اور ان کے ساتھ جتنے بھی معاون لوگ ہیں، ان کے ساتھی جو ہیں مخلص، اللہ کریم ان کو اور اخلاص عطا کرے۔ جو ان کی بہنیں ان سے علم اور طریقت میں بڑی ہیں وہ بھی، اور جو چھوٹی ہیں وہ بھی، انہوں نے جس خوشی یا جس تعاون کا اظہار کیا، ان سب کے لیے بھی ڈھیروں دعائیں ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں دنیا اور آخرت کی دولتوں سے مالا مال فرمائے۔ میں نے کہا کہ جس جگہ پہ آپ آئے ہیں، آج کے بعد یہ جامعہ سیفیہ رحمانیہ کے نام سے پہچانا جائے گا۔ جب یہ بننا شروع ہوا تھا تو کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اینٹیں کیوں لگ رہی ہیں، اس لیے کہ ویسے ہی لگ رہی تھی جیسے آپ کے گھروں کی لگتی ہیں۔ پلستر ہوا تو تب بھی ویسے ہی ہو رہا تھا جیسے آپ کے گھر پلستر ہوتے ہیں۔ چار دیواری بنی تو تب بھی ایسا ہی تھا، دروازے کھڑکیاں لگے تب بھی ایسے ہی تھے، مگر جب اس کو خاص کر کے وہاں اللہ کے قرآن کی تعلیم شروع ہو گئی اور رسول اللہ کے نام کے ترانے بلند ہو گئے،
تو اس کے نصیب بدل گئے، اس کا مقام بدل گیا، اس کی سعادتیں بدل گئیں اور آنے والے کی حیثیت بدل گئی۔ ہو سکتا ہے اکثر نورین ہوں یا ہماری جتنی بچیاں بہنیں بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں، ان کے گھروں والے ہوں، سسرال ہوں یا میکے والے ہوں، اس گھر کی تعمیر سے ان کے اپنے گھر اس سے بہت مہنگے ہوں، اس سے بڑے اچھے بنے ہوں، ان کا سٹیٹس زیادہ بڑا ہو، شاندار ڈرائنگ روم، شاندار ڈائننگ روم گھر میں موجود ہوں، لاکھوں لاکھوں کا سامان ایک ایک کمرے میں رکھا ہوا ہو، یہ تو خالی ابھی چار دیواری بنی ہے۔ پورے علاقے میں جو امیر کبیر آدمی ہے، جس کے گھر جا کے آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں اور آپ کو سمجھ نہ آئے کہ اس شخص نے کیا سے کیا بنایا ہے، خدا کی قسم اس وقت اس گھر اور اس گھر کی عظمت کے سامنے وہ سب جھونپڑیاں ہیں۔ اب آپ سوچ لیجیے آپ کے مقدر کتنے بڑے ہیں۔ آپ اس وقت جس جگہ پہ بیٹھے ہیں، آپ کو بیٹھا دیکھ کر میں نے عرض کیا کہ آپ پورے علاقے میں اگر یہاں کسی وزیر کی کوئی کوٹھی یا بنگلہ ہے نا، وہاں جا کے بیٹھ جائیں، وہاں وزیر خود بھی نہیں آئے گا۔ آپ جتنے بھی بڑے ہیں آپ جا کے بیٹھیں، آپ کو کسی جگہ پہ ویٹنگ روم میں بٹھا دیا جائے گا، ایک ملازم آئے گا آپ کو پوچھ کے چلا جائے گا، ایک نوکر آئے گا آپ کو پانی کا گلاس دے کے چلا جائے گا، ایک نوکر آئے گا آپ کو چائے کا پوچھ کے چلا جائے گا۔ وزیر کا دل ہوا تو آپ سے ملے گا، نہیں تو اسی نوکر کے ہاتھ پیغام بھیج دے گا کہ جاؤ جا کے کہہ دو کہ میں آج فارغ نہیں، فلاں تاریخ کو آ جانا۔ میں نے ٹھیک نقشہ کھینچا؟ تو بے شک ایسے نہیں، پھر اونچی بولیے جی۔ ہاں، یہ سب ٹھیک لگ رہے ہیں آپ کو؟ جی، اگر ٹھیک لگ رہا ہے تو آج اپنے مقدروں کی بلندی کا ذرا اندازہ کیجئے۔ آپ جب یہاں آئے، آپ کو اس گھر کا کوئی نوکر آگے پوچھنے نہیں گیا، کوئی ملازم بٹھانے نہیں گیا، آپ یہاں پہنچے تو رب کریم کے فرشتوں کی آسمانوں سے نظر پڑی کہ ان عورتوں کو کیا ہو گیا ہے، آج یہ کدھر جا رہی ہیں؟ پتہ چلا کہ یہ وہاں جا رہی ہیں جہاں رب کے دلدار کا ذکر ہو رہا ہے، یہ وہاں جا رہی ہے جہاں اللہ کے محبوب کا گھر بنا ہے، یہ وہاں جا رہی ہے جہاں قرآن کا قلعہ بنایا گیا ہے۔ تو فرشتوں سے برداشت نہیں ہوا، فرشتوں نے آوازیں دی، ایک دوسرے سے کہا چلو بھائی چلو، اس علاقے کے جتنے فرشتے ہو سب چھوڑ دو، گلیوں کو چھوڑ دو، جگہوں کو چھوڑ دو، سب اس جگہ پہ چلو جہاں یہ عورتیں جا رہی ہیں۔ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں آج رب کے محبوب کی بات ہو رہی ہے، حضور کی نعت پڑھی جانے لگی ہے، قرآن کی شان بیان ہونے لگی ہے، اور اس اللہ کے گھر کا افتتاح ہونے لگا ہے۔ تو استقبال کے لیے کون آیا؟ کوئی نوکر، کوئی ملازم؟ اللہ کے فرشتے۔ اور وہ آپ کے برابر پورے محفل کے لیے یہاں موجود ہیں۔ آپ کے چہروں کے تاثرات، میں نے آواز میں کہا تھا نا کہ مسکرا کے خوشی سے، اس کی پتہ کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی تصویریں بن رہی ہیں، اور صرف تصویریں نہیں، پوری ویڈیو بن رہی ہے۔ میرے پاس کوئی کیمرہ نہیں ہے، میرے پہ کوئی الزام نہ لگائے کہ میں آپ کی ویڈیو بنا رہی ہوں، میرا کوئی بندہ بھی نہیں ویڈیو بنا رہا، ٹھیک ہے؟ تو جب ہمیں پتہ چلے نا کہ کیمرہ ہماری طرف آ رہا ہے تو ہمارے چہرے پہ اسمائل آتی ہے نا، پوز بن جاتا ہے، سٹائل بن جاتا ہے کہ تصویر بننے لگی ہے، تو پھر پوز بنا کے ذرا بیٹھے نا، سٹائل بنا کے بیٹھیں، سمائل لے کے بیٹھیں کہ پورے ٹائم میں ویڈیو بن رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی خاتون اٹھ کے اعتراض کر دے کہ کس کی اجازت سے آپ ویڈیو بنا رہے ہیں؟ آپ اٹھے، میں آپ کو بتاؤں، آپ اٹھیے کہ میں آپ کو بتاؤں کس کی اجازت سے کون ویڈیو بنا رہا ہے۔ آپ اسے روک نہیں سکتے، آپ اس پہ پابندی نہیں لگا سکتے۔ توجہ میری طرف دیکھیے، میں اگلا جملہ بولوں، میری طرف دیکھیے۔ آپ کی ویڈیو بنانے کے لیے کیمرے اوپر سے آئے ہیں، کیمرہ مین اوپر سے آئے ہیں، اور یہ ویڈیو کسی اسٹوڈیو میں نہیں جانی، جامعہ سیفیہ رحمانیہ اردو وال میں بھی نہیں جانی، یہاں بھی نہیں رہنی۔ یہ ویڈیو بنے گی تو بنانے والے لے کے سیدھے رب کی بارگاہ میں جائیں گے، اور عزیزات محترم قیامت تک کے لیے یہ ویڈیو آپ کی گواہ بن جائے گی۔ رب کے دفتر میں
ڈاکومنٹس میں یہ جمع کر دی جائے گی جو قیامت کے دن کھول کے آپ کو دکھائی جائے گی۔ سبحان اللہ کی آوازیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، آپ کے چہروں کی مسکراہٹ کیمرے کے اندر فٹ ہو رہی ہے، اور اگر کوئی غصے سے بیٹھا ہوا ہے تو پھر جب قیامت میں آپ کو جا کے اپنی تصویر نظر آئے گی نا، آپ کہیں گے کیڑی پیڑی تصویر آئی ہے۔ بچوں کو چپ کروائیے، جس کا مسئلہ ہے بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے باہر لے جائیں۔ تو خوش نصیب آپ ہیں کہ نہیں؟ خوش نصیب ہیں کہ نہیں؟ بے شک ہیں۔ باہر والے زیادہ خوش نصیب اس لیے ہیں کہ آپ کو کان لگا کے میری بات سننی پڑ رہی ہے، اور جو آپ صبر کر رہے ہیں اس صبر کا اجر الگ سے آپ کو مل رہا ہے، ماشاءاللہ۔ میں نے عرض کیا کہ جامعہ سیفیہ رحمانیہ تسنیم العلوم یہ آغاز ہو گیا اللہ کے گھر کا، اس کو نام مل گیا، آج کے بعد اس کی پہچان ہو گئی، یہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کا قلعہ بن گیا۔ اسکول سارے اس کی عظمت سے نیچے، کالج سارے اس کی عظمت سے نیچے، یونیورسٹیز ساری اس کی عظمت سے نیچے۔ یہاں صرف آ کے 10 منٹ بیٹھ جانا، کوئی آیت سن لینا، کوئی حدیث پاک سن لینا، اور بڑی قسمت بلند ہو تو اس کو یاد بھی کر لینا، اسی سے ہی آپ کے درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے اور آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آتی چلی جائیں گی۔ ہمشیران محترم سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے میرے محبوب، قل آپ فرما دیجئے لوگوں سے، ان کنتم اگر تم لوگ، تحبون اللہ میری طرف دیکھنا ہوگا، میں اچھی نہ لگوں تب بھی مجھے ہی دیکھیں، اس لیے کہ اس کے بغیر بات سمجھ نہیں آنی نا۔ یہ آداب ہیں محفل میں بیٹھنے کے، کیونکہ میں اپنے باپ دادا کی بات نہیں کر رہی اور میں اپنی بات بھی نہیں کر رہی، یہ بات کر رہی ہوں اپنے اور آپ کے محبوب آقا کی، یہ بات کر رہی ہوں لا ریب کتاب کی جو ساری کتابوں کی سردار ہے، یہ بات کر رہی ہوں اس نبی کی جو سارے نبیوں کا سردار ہے، یہ بات کر رہی ہوں اس تعلیم کی جو تمام تعلیموں کی سردار ہے۔ تو پھر بنتا ہے نا کہ آپ مجھے دیکھیں، کیونکہ میری نسبت اس وقت ان چیزوں سے ہے جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر اقدس پر بیٹھ کے صحابہ اکرام کو سنائی۔ تو صحابہ اکرام کے بیٹھنے کا انداز وہاں یہ ہوتا تھا کہ یوں دیکھتے تھے ٹکٹکی باندھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضا نہ ہو جائے، کوئی نظر قضا نہ ہو جائے، اور ایسا نہ ہو کہ یوں پلک جھپکنے سے بھی رسول اللہ کا چہرہ والضحیٰ ہماری آنکھوں سے چھپ جائے۔ یہ ادب ہے، آج پہلے دن سیکھ لیں گے تو ساری زندگی فائدہ رہے گا، لہٰذا آج سے سیکھ لیجئے، قرآن کی بات جو بھی کرے، رسول کی بات جو بھی کرے، سنت کی بات جو بھی کرے، تعلیم اسلام کی بات جو بھی کرے، وہ اس کی بات نہیں، وہ رسول اللہ کی بات ہے، اور اس کو آپ نے اس محبت اور اس ادب سے سننا ہے جس طرح آپ رسول کی بارگاہ میں جا کے بیٹھے تو آپ پہ ادب لازم ہے۔ تو آج وعدہ کر لیجئے پہلی محفل میں کہ جب بھی زندگی میں آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی محفل ملے گی، آپ کیسے بیٹھیں گے؟ سب سے پہلے خاموشی سے، دوسری بات ادب سے، تیسری بات اتنی توجہ سے کہ ایک حرف ادھر کا ادھر نہ ہو، آپ جب اٹھ کے جائیں تو پوری تقریر آپ کو سبق کی طرح یاد ہو۔ یہ ادب ہے۔ آپ آج سیکھنے کے لیے وعدہ کرتے ہیں تو ہاتھ بلند کر کے مجھے بتائیے کہ آپ یہ وعدہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ میری دعا ہے کہ رب کریم آپ کو ہمیشہ اس پہ کاربند رکھے۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے حبیب،
आप इन लोगों से फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो, मैं आपसे पूछूं, आप मुझसे पूछें, हम सब का जवाब ये होगा कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। करते हैं? आप करते हैं? बाहर वाले लोग मोहब्बत करते हैं तो हाथ ऊपर करें, हाथ ऊपर करके बाहर वाले लोग बताएं कि आपको अल्लाह से मोहब्बत है। ये बाहर एक दो बच्चियां जाएं और उन्हें बताएं कि आपको मुखातब किया जा रहा है। जब आपकी आवाज बिल्कुल खत्म हो जाएगी तो मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच जाएगी। एक वक्त में एक ही आवाज आती है, या आपकी मुझे आए या मेरी आपको आए। तो हमशीराने मोहतरम, अल्लाह ने फरमाया, अगर तुम ये दावे करते हो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, ये दावे करता कौन था? ये यहूदी करते थे। अल्लाह के नबी जब भी दीन की बात सुनाते, यहूदी आगे से कह देते, आप हमें अल्लाह की बातें बताने आए हैं। नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउहु, माअज़ अल्लाह, उनका जो कुफरिया अकीदा था, वो कहते हैं हम तो अल्लाह की औलाद हैं, माअज़ अल्लाह, और हम तो अल्लाह के बड़े महबूब हैं। तो अल्लाह ने फिर अपने नबी को पैगाम दिया, कहा कि हबीब जाइए ज़रा इनको बताइए कि अगर तुम्हारा ये वादा और दावा है ना कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, तो तुम्हें अपना सबूत पेश करना होगा। सबूत मांगा जाता है कि नहीं? आप किसी से भी प्यार करें, अपनी किसी सहेली से मोहब्बत करें ना, और बार बार उसे कहें, बार बार उसे कहें, मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है, मैं तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकती, तो कभी वो आजमा ले, कभी कहे भी ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे बड़ी मोहब्बत है ना तो तुम मेरे लिए ये कुर्बानी दे दो, तो वहां पता चल जाएगा कि आपकी मोहब्बत सच्ची है कि नहीं। अगर सच्ची होगी तो आप खुशी से कुर्बानी के लिए तैयार होंगे, जो वो मांगे आप देने को तैयार होंगे। तो अल्लाह ने भी पाबंदी लगाई, कुर्बानी मांगी, कहा ए हबीब इन्हें बोलिए कि अगर तुम मुझसे यानी अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फत्तबिऊनी, आप उन्हें कहें कि फिर मेरी इत्तिबा करो, यानी रसूलुल्लाह की पैरवी करो, आपके हुक्म मानो, आपकी इताअत करो, तो फिर तुम्हारी मोहब्बत तो बड़ी पीछे रह जाएगी। अल्लाह ये कह रहा है कि मेरा वादा है कि तुम मुझसे अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए मेरे महबूब की इत्तिबा करो, तो मेरी तरफ देखिए, तो युहब्बिबकुमुल्लाह, मेरा वादा कि मैं रब होके तुम्हारी मोहब्बत के चर्चे पूरी दुनिया में कर दूंगा। फिर तुम मोहब्बत मुझसे क्या करोगे? मैं तुम्हें अपना महबूब बनाऊंगा, ये रब ने कहा। एक ही बात की यहां से समझ आ गई, अगर हमें ये साबित करना है कि हम अल्लाह के बंदे हैं, अगर ये साबित करना है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो हमें सर से लेके पैर तक अपने महबूब का नक्शा बनना होगा, अपने महबूब की हर हर अदा को अपनाना होगा, उस पे अमल करना होगा, और उसके बगैर कोई भी मयार हो उसे कबूल करने से इनकार करना होगा। इसलिए कि कुरान ने, हदीस ने, अल्लाह के नेक बंदों की जिंदगियों ने हमें जो सबक दिया, वो सबक क्या है कि वही समझा जाएगा शहदाए जमाले मुस्तफ़ा। अब मैं याद सुन लीजिए, वही समझा जाएगा शहदाए जमाले मुस्तफ़ा, जिसका कालो हाले मुस्तफ़ा, जिसका कालो हाले मुस्तफ़ा। कालो हाल क्या होता है? कहना और करना। क्या बोला मैंने? जिसका कहना और करना मुस्तफ़ा के मुताबिक, रसूलुल्लाह के ऐन बऐन आपकी सुन्नत की नकल में बिल्कुल वैसा हो जाएगा, सारी दुनिया खुद ब खुद उसे आशिक मुस्तफ़ा समझे। वही समझा जाएगा शहदाए जमाले मुस्तफ़ा, जिसका कालो हाले मुस्तफ़ा और नक्शे कदम नबी के हैं।
قربان ہو جائیے اگلے لفظوں پر، نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے۔ جس نے حضور کے قدموں پہ قدم رکھنا شروع کر دیا نا، آپ کی ہر بات مانی، سمجھ لو وہ آنکھیں بند کر کے جنت کی طرف جا رہا ہے۔ نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اللہ سے ملاتے ہیں، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ جسے سمجھ آئیے بولیے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، سنت کے راستے۔ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ عزیزات گرامی قدر، یہ جو ادارہ ہے، یہ جو مدرسہ ہے، یہ جو جامعہ بنی ہے، یہ بھی سنت رسول ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف پانی سنت کے مطابق پینا ہے، یا کھانا سنت کے مطابق کھانا ہے، یا بسم اللہ سنت کے مطابق پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ سنت صرف اتنی نہیں ہے۔ رسول اللہ کو بھیجا کیوں گیا؟ ساری سنتیں ساری کائنات میں پھیلانے کے لیے، حتیٰ کہ آپ کی ولادت، آپ کی وفات، یعنی آپ کا وصال، ظاہری پردہ، یہ سب سنت امت کے لیے قابل تقلید ہیں اور ان کے لیے ضروری ہیں۔ تو آقا دو عالم، نور مجسم، شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آغاز اسلام میں جو سنت شروع کی، وہ سنت کیا تھی؟ مسجد نبوی میں سب سے پہلا مدرسہ بنانا۔ سب سے پہلے مدرسہ کس نے بنایا؟ اگر سمجھ نہیں آئی تو میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے رسول اللہ نے مدرسہ بنایا۔ اب بتائیے سب سے پہلے کس نے بنایا؟ جس کو بولتے ہوئے تھوڑی سی جھجک آ رہی ہے وہ بھی بولے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور کتنی محبوب سنت ہے آپ کی، جب آپ کے صحابہ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، اچھا لباس پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا، گھروں میں سونے کے لیے جگہ نہیں تھی، تو میرے اور آپ کے آقا نے آسمان کے نیچے وہ بلند ترین اور وہ سراپا نور جگہ بنائی، جس کو آج بھی اسلام میں صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور وہاں جو لوگ جا کے جم گئے، صبح شام کے لیے بیٹھ کے دین سیکھنا شروع کر دیا، حدیث زبانی یاد شروع کرنا شروع کر دی، قرآن کو حفظ کرنا شروع کر دیا، پوری تاریخ اسلام میں آج بھی اور قیامت تک ان کو لوگ اصحاب صفہ کے نام سے جانتے رہے۔ بڑی توجہ سے دیکھ کر آپ نے سننا ہے، کون ہے وہ؟ بتا دیجیے۔ اصحاب صفہ کون ہے؟ اصحاب صفہ کس جگہ پہ وہ چبوترا، صفہ کا مطلب چبوترا ہے، میں اور آسان کر دوں، یہ ایک چبوترا ہے جس کے اوپر آپ نے مجھ گناہگار کو بٹھایا۔ یہ چبوترا آپ کے فرش سے اونچا ہے، آپ نے اسے اونچا کیوں بنایا؟ اونچا کیوں بنایا؟ کوئی سمجھدار بندہ جواب دے دے۔ کیا کرنے کے لیے؟ ادب و احترام۔ کس چیز کا؟ اللہ کے ذکر کا۔ اور تھوڑی سی اور بات آگے بڑھائیں، اور چبوترا کیوں بنایا؟ چبوترے لوگ گھروں میں بھی بناتے ہیں، ٹیرس بھی بناتے ہیں، اور ایک جگہ کو اونچا کرتے ہیں، اس کو ایک خاص مقام بھی دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ وہ چبوترا جو مسجد نبوی، تو اللہ کا گھر، کیا شان تھی اس مسجد کی جو آج تک رسول اللہ کے نام سے پہچانی جاتی ہے، اب اس کے اندر بھی چبوترا بنانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کبھی کسی نے غور کیا؟ نہیں کیا نا؟ بہت کم لوگ اس طرف آپ کو لے کر جائیں گے۔ چبوترا وہاں بنانے کی ضرورت کیوں پڑ گئی جب وہ گھر ہی اللہ کا ہے، نسبت رسول اللہ کی ہے، اس سے مقدس جگہ مدینہ میں اور کوئی ہے نہیں، پھر بھی ایک چبوترا بنا دیا۔ چبوترا بنانے میں سبق یہ تھا کہ نماز پڑھنے والے اللہ کی ہی عبادت کرنے آ رہے ہیں۔ جو امام، جو کہ خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں،
اور اس کے بعد آپ کے جلیل القدر صحابہ ہیں، وہ رب کی نماز پڑھا رہے ہیں، ان کے لیے ساری مسجد کی سطح برابر ہے، مگر اس چبوترے کی خاصیت کیا ہے؟ اس چبوترے کی خاصیت میرے اور آپ کے نبی نے یہ اپنی امت کے دلوں میں ڈالنا چاہی کہ لوگوں، جب نماز کے بعد، عبادت کے بعد، ریاضت کے بعد، تہجد کے بعد، اللہ کے تقوی کے بعد بھی کوئی علم حاصل کر کے باقی لوگوں سے ممتاز ہوگا تو اس کے لیے اونچا چبوترا بنایا جائے گا، اس کے لیے اونچا چبوترا بنایا جائے گا، اور وہ رسول اللہ کی مسجد میں رہ کر بھی باقی لوگوں سے اونچی جگہ پہ رہے گا، تاکہ قیامت تک لوگ یہ سمجھ سکیں کہ کوئی جتنا بھی مقرب، تقوی والا، عبادت والا ہو جائے، لیکن جو علم سے ممتاز ہوتا ہے ان سارے لوگوں سے اس کا ایک درجہ اوپر ہوتا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آپ کو یہ توضیح پسند بھی آئی کہ نہیں آئی؟ یعنی علم کی فضیلت کا پہلا نقطہ آپ کے سامنے آ گیا۔ تو جس طرح مسجد کے مسجد ہونے کے باوجود، اور مسجد بھی کون سی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے گھر میں، حرم کعبہ میں جا کے تم ایک نیکی کرو، ایک رکعت پڑھو تو ایک رکعت کا ثواب 1,00,000 رکعتوں کے برابر ہے۔ اور مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں رسول اللہ کی مسجد میں جا کر ایک نیکی کرو تو 50,000 کا ثواب، ایک رکعت پڑھو تو 50,000 رکعتوں کا ثواب ملے گا۔ اس مسجد کے اندر بھی علم حاصل کرنے والے، قرآن حفظ کرنے والوں اور رسول اللہ کی حدیثوں کا علم سیکھنے والوں کے لیے ایک چبوترا، ایک تھڑا، پنجابی میں کیا کہیں گے اس کو، ایک تھڑا بنا کے دوسروں سے اونچا کر دیا گیا کہ جو قیامت تک میرے ان غریب صحابہ کی نقل میں علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے گا، اپنے آپ کو مختص کر دے گا، وہ ہمیشہ معاشرے کے لوگوں سے ایک درجہ اونچا رہے گا۔ اب آپ کو خوشی ہو رہی ہے اس گھر میں آ کے بیٹھنے کی کہ نہیں؟ تو جو مدرسے ہیں، یہ پہلی بات کہ رسول اللہ کی سنت ہے، قیامت تک جب جب مدرسے بنتے رہیں گے آقا کی یہ سنت پوری ہوتی رہے گی۔ جو بنائے گا اس کو اللہ کریم سنت کی وہ سعادت عطا کرے گا، اور جو اس کے ساتھ لگ جائیں گے اللہ ان کو صحابہ صفہ کی سعادت عطا کر دے گا۔ اب آپ کا سارا علاقہ، آپ کے سارے علاقے کے گھر، امیروں کے گھر، غریبوں کے گھر، متوسط طبقے کے گھر، ان سب کا مرتبہ نیچے رہ گیا اور اس گھر کا درجہ اللہ نے اوپر کر دیا۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو تب بھی عبادت کا ثواب مل رہا ہے، آپ سن رہے ہیں تب بھی آپ کو عبادت کا ثواب مل رہا ہے، آپ خوشی محسوس کر رہے ہیں تب بھی آپ کو عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ تو سامعات محترم، آج کے دور میں اگر ہم یہ چاہیں، ایک تو ثواب ہے، دوسرے ہماری ذمہ داری ہے۔ دین صرف ثواب لینے کے لیے نہیں آیا، دین ہمارا ضابطہ حیات ہے۔ ہماری ماشاءاللہ کچھ پڑھی لکھی بہنیں بھی موجود ہوں گی یہاں جو جانتی ہوں گی کہ زندگی میں دنیاوی تعلیم کا مقصد کیا ہے، اور اس کے لیے اساتذہ کی ذمہ داری کیا ہے، ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے، اور اس پہ کتنی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، تب جا کے آپ ایک انسان کو کسی مقام پہ لے جا کے کامیاب کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جتنی تعلیمات ہماری ہوں، وہ میتھمیٹکس ہو، وہ سائنس ہو، وہ الجبرا ہو، وہ انگلش ہو، وہ اردو ہو، وہ فلسفہ ہو، وہ منطق ہو، کوئی بھی علم جو آپ دنیا میں حاصل کرتے ہیں، یہ سارے علوم کا منبع اور مرکز قرآن کریم ہے۔ اس کا ثبوت آپ کو پیش کر دوں۔ اللہ رب العزت نے جب انسان کو بنایا، زمین پہ بھیجنا چاہا، تو فرشتے سوچ میں پڑ گئے کہ اب کون سی ایسی اعلیٰ مخلوق بننے لگی ہے جو ہمارے اوپر بھی افضل ہو جائے گی۔ یا اللہ، تو نے ہمیں بنایا تو ہم نے تو آج تک کوئی کوتاہی نہیں کی، تو نے کہا قیامت تک کھڑے رہو، ہم کھڑے ہیں، تو نے کہا قیامت تک رکوع میں چلے جاؤ، ہم رکوع میں ہیں،
تو نے فرمایا قیامت تک تشہد کی طرح، تحیات کی طرح بیٹھے رہو بیٹھے رہو بیٹھے رہو، عبادت کرتے رہو، ہم کر رہے ہیں۔ اب ہم سے زیادہ فرمانبردار کون سی مخلوق آئے گی جس کو تو دنیا میں بھیجے گا؟ ہمیں بھی جاننے کا اشتیاق ہے، اعتراض نہیں تھا، جاننا چاہا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ جو میری مخلوق ہے نا، وہ مخلوق دنیا میں جائے گی، وہاں میری بندگی بھی کرے گی، عبادت بھی کرے گی، نیکیاں بھی کرے گی، پرہیزگاری اور تقوی بھی اختیار کرے گی، اور دوسری طرف قتل و غارت بھی کرے گی، خون ریزیاں بھی کرے گی، نافرمانیاں بھی کرے گی، یہ سب کچھ ہوگا۔ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ پھر اس کی کیا ضرورت ہے کہ جو جا کے زمین کو خراب بھی کرے گی اور سنوارے گی بھی، تو ایسی مخلوق کو کیوں تو اپنا نائب بنانا چاہتا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں تو میں نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا نا، تمہارا ایک کام ہے، تو جن کو دنیا میں بھیجوں گا ان سے میں نے نظام کائنات چلانا ہے، نظام کائنات چلانا ہے، لہٰذا اس کے اندر یہ تمام کیٹیگریز ہوں گی، اور اسی سے ان لوگوں کے درجات بڑھیں گے، اور اسی کے ذریعے ان کی بخشش کے راستے نکالوں گا، اسی کے ذریعے اپنے رب ہونے کا پتہ ان کو بتاؤں گا۔ تو یہ جو ساری دنیا ہماری بسا کر ہمیں بھیجا گیا، یہ اس لیے بھیجا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے چپکے سے آدم علیہ السلام کو علم عطا کر دیا۔ اب جو بات آپ نے توجہ سے سمجھنی ہے نا، وہ یہ ہے کہ علم تھا کون سا؟ علم تھا علم آدم الاسماء کلہا، ساری کائنات میں قیامت تک جتنی اشیاء، جتنی چیزیں پیدا ہونی تھیں، ان سب کا علم، ان کے نام، ان کا استعمال، ان کی پہچان، یہ سب آدم علیہ السلام کو رب نے سکھا دی۔ اردو میں کہتے ہیں اس علم کو علم الاسماء۔ اگلا جملہ جو میں بولنے لگی نا وہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کون سا علم ہے آدم علیہ السلام کے پاس؟ علم الاسماء، بولیے، یعنی چیزوں کے ناموں کا علم۔ یہ جو ناموں کا علم ہے نا، اس کو آج جدید ٹرم میں لے آئیں، اسی علم الاسماء کا نام ہے سائنس کا علم۔ بندہ بڑا خوش ہو گیا کہ میں نے بڑی ایجاد کر لی، میں نے سائنس بنا دی، اور لوگوں کو مختلف راستوں میں لے کے چل پڑا۔ تو آپ کی اطلاع اور آپ کے نالج کے لیے یہ جملہ پیش ہے کہ وہ علم جو سب سے پہلے آدمی کو، آدم اول کو اللہ نے عطا کیا تھا، اور جس کی وجہ سے فرشتوں پر رب نے آدم علیہ السلام کو برتری عطا فرمائی تھی، وہ علم سائنس ہی کا علم تھا۔ میں نے کہا کہ جتنے علوم ہیں سب کا آغاز قرآن سے ہے، تو وہ علم سائنس کا علم تھا جو اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو عطا کیا۔ آج اگر آپ ہسٹری پڑھیں، دنیا کی ہسٹری پڑھیں، تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ جتنے لوگ سائنس میں سب سے اول صف میں آئے ہیں، اور جنہوں نے یہ علوم متعارف کروائے ہیں، اور جنہوں نے ان علوم کو ترقی دی ہے، وہ سب سے آگے آنے والے پہلے سائنسدان مسلمان ہیں، وہ نہ یہود یا نصارہ ہیں، اور نہ کوئی کافر و مشرک لوگ ہیں جن میں سے سائنسدان اٹھے تھے اور انہوں نے سائنس متعارف کروائی۔ اس دنیا میں بھی آ کے رسول اللہ کے غلاموں نے سائنس کو متعارف کروایا۔ اس علم کی وجہ سے، آواز نہیں آنی چاہیے، اس علم کی وجہ سے کیا ہوا؟ عالم بالا میں بھی انسان کا ایک درجہ فرشتوں سے اوپر ہو گیا۔ کیسے ہوا؟ فرشتے جو پہلے سے فرما بردار، آسمان بھرے پڑے فرشتوں کی عبادتوں سے، لیکن ایک انسان بنا، ایک، اس کا نام کیا تھا؟ آدم۔ کیا نام تھا؟ آدم۔ ایک انسان بنا کے کھڑا کیا، کہا اسجدوا لآدم، فرشتوں سب جھک جاؤ اور میرے آدم کو سجدہ کرو۔ فسجدوا الا ابلیس، سارے کے سارے فرشتے یک دم سجدے میں گئے، ابلیس اکڑ کے کھڑا رہا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ عزیزات گرامی قدر، میں اس طرف آگے مزید نہیں بڑھوں گی، میں نے بس آپ کو یہ نقشہ کھینچ کر بتایا کہ فرشتوں کی لا تعداد مخلوق ایک طرف، اکیلے آدم
ایک طرف سجدہ کرنے والے یہ ہیں، سجدہ کروانے والے یہ ہیں، یہ اکیلے آدم کو لاتعداد فرشتے سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے اس علم کی وجہ سے جو آدم کو دیا گیا۔ علم ہے تو انسان کا درجہ مرتبہ اعلیٰ ہے، علم نہیں ہے تو انسان جانوروں، چوپایوں، گدھے، گھوڑوں، خچروں، بیلوں، بھینسوں اور ایسے تمام جانوروں سے بھی نچلے درجے پر ہے۔ آپ کا مقام اس لیے بڑا ہے کہ آپ کو اللہ نے کسی نہ کسی طرح کا علم دیا ہے، جو گائے میں نہیں ہے، جو بھینس میں نہیں ہے، جو بکری میں نہیں ہے، وہ آپ میں ہے۔ تو جتنا علم آپ کا بڑھتا جائے گا آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بڑھتا جائے گا۔ اب ہم نے علم لینا کہاں سے ہے؟ میں نے آغاز کیا کہ مدرسہ بذات خود سنت مصطفیٰ ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مقدسہ سے سنتیں لے لے کر جب آپ ان کے عامل بنتے جائیں گے، وہ رنگ آپ کے اوپر چڑھتا جائے گا، آپ ہر چیز میں احتیاط کریں گے کہ میرا کوئی کام میرے محبوب کی سنت کے خلاف نہ ہو، میری کوئی بات، میرا کوئی انداز، میرے کھانے پینے کا طریقہ، میرے سفر کا طریقہ، میرے سونے کا طریقہ، جاگنے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ، میں تلاش کر کر کے اپنی عادت بناؤں کہ میرے محبوب جیسا ہونا چاہیے۔ یہ نظام زندگی چلانے کا طریقہ ہے، اور یہی رب نے دیکھنا تھا کہ میں پوری کائنات میں جدھر نظر ڈالوں مجھے میرے نبی کے متوانے، دیوانے اور آپ کو فالو کرنے والے لوگ نظر آئیں۔ اس لیے اللہ کریم نے دنیا بنائی، اس لیے ہمیں دنیا میں بھیجا، اور اسی چیز کو ہماری آزمائش بنایا، اسی چیز کو ہماری کامیابی اور ناکامی کا معیار بنایا۔ اگر ہم نے کامیابی کے اس راستے کو اختیار کر لیا تو ہمارے لیے اس جہان میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی۔ اور یہ کیسے آئے گی؟ قرآن پڑھنے سے، اور قرآن پڑھنے کے لیے ہی مدرسہ بنانا ضروری ہے۔ حدیث پڑھنے سے، حدیث پڑھنے کے لیے ہی مدرسہ بنانا ضروری ہے۔ نہ مدرسہ کسی کمائی کا نام ہے، نہ مدرسہ کسی پروفیشن کا نام ہے، نہ مدرسہ اپنے آپ کو ذرا اونچا کر کے دکھانے کا نام ہے، نہیں، جھک کر نبی کا غلام بن کے ساری کائنات میں اس کے قرآن اور حدیث کی خیرات بانٹنے والی جگہ کا نام مدرسہ ہے۔ یہ دیوانے بڑی مشکل سے پہنچے ہیں نا محفل میں، اور سارا جذبہ آ کے نعرے میں نکال دیں، اس لیے مجھے ہنسی آئی الحمدللہ۔ تو اب سنیے، پہلی سنت حضور کے قرآن کی تعلیم دینا۔ کوئی مدرسے والا تعلیم کس کو دے گا؟ میں یہاں بیٹھ جاؤں تعلیم دینے کے لیے، آپ سارے گھروں میں کوئی بھینس کو پانی پلا رہا ہو، کوئی اسے نہلا رہا ہو، کوئی کھیتوں میں چارہ کاٹ رہا ہو، کوئی گھر کی صفائیاں کر رہا ہو، تو میں کس کو پڑھاؤں گی؟ ستونوں کو، دیواروں کو، کھڑکیوں کو کس کو پڑھاؤں گی؟ نہیں بولیں گے؟ تو پھر مدرسہ بنانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ مدرسہ بنانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اوپر سے غفلت کے پردے اتریں، اور آپ کے دلوں میں سب سے پہلے خوشی جائے کہ ہمارا علاقہ بھی علاقوں میں اس قابل ہو گیا کہ ہمارے ہاں بھی دین کا مرکز بن گیا۔ دن چڑھے تو آپ کو اتنی خوشی ہو کہ آج میں اپنے رب کے کلام کی ایک آیت جا کے سیکھ کے آؤں گی، آج میں نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ سیکھ کر آؤں گی، آج میں وضو کرنے کا طریقہ سیکھنے کے لیے جاؤں گی۔ میں نہیں جاؤں گی، ساتھ میری بہو بھی جائے گی، بیٹی بھی جائے گی، میرے پوتے پوتیاں بھی وہاں جائیں گے، اور شام ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ آج کے دن میں نے اپنے نبی کی ایک سنت سیکھ لی، میں نے قرآن کے 4 لفظ پڑھ لیے، ایک آیت کو صحیح پڑھنا سیکھ لیا، اس کا ترجمہ پڑھ لیا۔ یہ ہوگا مقصد مدرسہ بنانے کا، اور بنانے والے کے آواز دینے کا مقصد تب پورا ہوگا جب لبیک کہہ کر آپ اس ادارے کو آباد کریں گے۔ سمجھدار لوگ کہا کرتے ہیں کہ مکان، گھر جو ہوتے ہیں وہ اینٹوں پتھروں سے آباد نہیں ہوتے، بنتے اینٹوں پتھروں سے ہیں، آباد کس سے ہوتے ہیں؟
लोगों से। शानदार बंगला बना के ताले लगा के चले जाए, 60-70 साल भी ना आए तो वो घर आबाद हो सकता है नहीं। जब तक उसके अंदर कोई बंदा नहीं आएगा वो आबाद नहीं होगा। तो मदरसे और मस्जिदें वो इस तरह आबाद होती हैं कि इलाके के लोग फख्र समझकर वहाँ नमाज पढ़ने आए, वहाँ दीन सीखने आए और वहाँ आकर अल्लाह के करीब होने की कोशिश करें। ये जन्नत के रास्ते हैं, ये जन्नत की राहदारियाँ हैं, ये जन्नत की रिसेप्शंस हैं। इनके जरिए से आपने जन्नत की टिकटें लेनी हैं। और जिस तरह आपके घर का दरवाज़ा ख़राब हो जाए, पानी ख़त्म हो जाए, बिजली ख़राब हो जाए, आपकी जिम्मेदारी होती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं होती, ठीक है। तो जब एक इदारा किसी इलाके में बनता है तो वो सारे इलाके का साझा इदारा होता है, सारे इलाके का मुश्तरका इदारा होता है। और वहाँ अपने घर की ज़रूरत को पीछे करके, उसकी ज़रूरत को पहले पूरा करके, उसको ज़्यादा शानदार बना के तैयार करके रखना, ये किसकी इज्जत है? पूरे इलाके की। लोग कब्रिस्तान अच्छे क्यों बनाते हैं? या बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, ज़रा बताएं, लोग अपनी जनाज़गाहें अच्छी क्यों बनाते हैं? आज तो वो रिवाज ख़त्म हो गया, थोड़ा पीछे चले जाएं तो लोग अपने डेरे और दारे ये अच्छे क्यों बनाते थे? उसको लोग अपने इलाके की इज्जत समझते थे। ऐसे ही है, अगर टूटा फूटा दारा हो और दूसरे चौधरी आगे पीछे के आके बैठे तो सारे गांव की नाक कट जाती, बेइज्जती हो जाती कि वो जाके क्या कहेंगे कि हमारे गांव का ऐसा दारा है, हमारे यहाँ कब्रिस्तान में जनाज़गाह नहीं है, मरने वाले की आखिरी जो रसूमात पूरी करनी है उसका इंतज़ाम नहीं है, तो लोग बेइज्जती समझ के उनको बनाते हैं। तो सारे गांव के अलग अलग लोग अपना अपना दारा बना के अपनी इज्जतें बना लें, खुदा की कसम वो सारी इज्जतें नीचे रह जाएंगी। आपके इलाके के अंदर एक अल्लाह का घर और दीन का एक मरकज जो मुकम्मल शानदार हो जाएगा। एक आपके इलाके में नहीं, पूरी दुनिया में आपकी इज्जत होगी। ये अब आपकी जिम्मेदारी हो, इसको आबाद करना आपका काम है। आप हफ्तावार आए, आगाज में हफ्ते के बाद आए, एक हदीस सुनने आधा घंटा बैठे, हजूर पे दरूद पढ़े, चले जाए। एक हदीस सुने, एक सुन्नत का तरीका सीख के चले जाए, पूरा हफ्ता उस पर अमल करें। अगले हफ्ते फिर आए, एक सुन के चले जाएं। महीने बाद आए, एक महफिल रखें, वहाँ बैठ के सारे अपनी बीमारियों के लिए, अपनी मुसीबतों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए अल्लाह के घर में बैठ के रसूलुल्लाह के वास्ते से दुआ करें। आप देखें आपके पूरे गांव में सुकून आ जाएगा, रहमतें नाज़िल होने लगेंगी, घरों की लड़ाइयाँ खत्म होने लगेंगी। और सबसे बड़ा तोहफा उस बंदे के लिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी एक सुन्नत की हिफाजत करता है। हिफाजत करने का क्या मतलब है? उसे बटवे में बंद करके नहीं रखता। सुन्नत की हिफाजत का मतलब होता है कि जब भी कोई काम करना है सुन्नत के मुताबिक करना है। ये सुन्नत की हिफाजत है, उसको याद करना है। तो सुनिए, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को याद करने वाले के लिए इनाम क्या है? मन हफिज सुन्नती, जिस बंदे ने रसूल की एक सुन्नत की हिफाजत की, अक्रमहुमुल्लाहु बिअरबाइ खिसाल, अल्लाह उसे 4 शानदार किस्म की खासियतें और खूबियां अता कर देगा। थोड़ी सुभान अल्लाह, मैंने सुन्नत की बहुत बड़ी बात बताई। यस, क्या फरमाया? मन हाफिज सुन्नती अक्रमहुमुल्लाहु बिअरबाइ खिसाल, जिसने एक सुन्नत की हिफाजत की अल्लाह उसे 4 खूबियां, 4 नेमतें, 4 दौलतें अता फरमाएगा। सुनना चाहेंगे वो 4 क्या क्या हैं कि बस इतनी बात बहुत है? सुनना चाहेंगे? कितनी मोहब्बत से सुनना चाहेंगे? फिर याद करने का वादा है? यानी हजूर की सुन्नत आज जो मैंने सबसे पहले आपकी खिदमत में पेश की है, बताएं वो कौन सी है? माशाल्लाह, मदरसे का आगाज। ये आप सुन्नत के मरकज में बैठे हैं। मदरसे का आगाज, उसमें आके तालीम हासिल करना, मदरसे का आगाज करना रसूलुल्लाह की सुन्नत, और आके उसमें तालीम हासिल करना असहाबे सुफ़ा की सुन्नत।
پوری کرنے کا ارادہ کر لیا آپ نے؟ اب 4 دولتیں جو ملے گی گنے. پہلی دولت یہ المحبت فی قلوب البررہ. سبحان اللہ ہوگی جب میں ترجمہ سناؤں گی. پھر جن کو نہیں بھی سمجھ آئی پھر وہ بھی سبحان اللہ کہیں گے. آٹومیٹیکلی آپ کی طبیعت چینج ہو جائے گی. آپ کے اندر ایک ایسی تبدیلی آ جائے گی جو پہلے کبھی نہیں تھی. آپ خود سمجھیں گے کہ میں نے تو ایسا کچھ کیا نہیں لیکن میری طبیعت بدل گئی ہے. وہ بدلے گا کیا کہ المحبت فی قلوب البررہ. اس بندے کی محبت اس کی جو حضور کی سنت سے پیار کرنے لگ جائے گا, اس کی محبت اللہ کے مقرب بندوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے گی. آپ کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جائیں گے, وہ آپ کو شفقت سے محبت سے دیکھے گا, آپ کے لیے دعا کرے گا, آپ کی قدر کرے گا, اور جب اس کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں گے تو رب آپ کے بیڑے پار کرتے ہیں. کیا پہلی چیز ہے؟ چلیں میں دوبارہ بولتی ہوں, آپ یاد کریں. پہلی چیز جو اللہ کی بارگاہ سے ملے گی سنت پہ چلنے کی وجہ سے, کہ نیک بندوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی. اب یاد رہے گا کہ نہیں؟ دوسری بات بیان کروں؟ تھک گئے آپ؟ پھر بتائیں دوسری بات بیان کروں؟ جی. دوسری بات یہ ہوگی کہ والہیبۃ فی قلوب الفجرہ. پریشان نہیں ہونا, میں ترجمہ بتاتی ہوں, آپ میری طرف پہلے توجہ کر لیں. والہیبۃ فی قلوب الفجرہ, کہ آپ کے علاقے میں جو فاسق و فاجر بندے ہوں گے نا, برے کام کرنے والے, بری اخلاق والے, چوریاں کرنے والے, بد زبانی کرنے والے, بدکاریاں کرنے والے, آپ کے چہرے کے اوپر جب سنت کا نور آ جائے گا وہ آپ کو دیکھ کے گھبرا جائیں گے, آپ کے سامنے بے حیائی کی جرات نہیں کریں گے, ان کے دلوں میں آپ کی ہیبت پیدا ہو جائے گی. اور آج ہمارے ایمان اور عمل کمزور ہے نا, اس لیے ہمیں ایسے مناظر نظر نہیں آتے. بلکہ سچی بات یہ ہے, ہمارے نقش بندی سلسلے کے بزرگ گزرے ہیں, ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مرشد تھے حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ. بہت سے لوگوں نے نام سنا ہو. آپ کا عمل, آپ کا روح, آپ کے ایمان کا درجہ اس قدر بلند تھا کہ آپ کے جو چھوٹے چھوٹے مرید ہوتے تھے نا, آپ کی بارگاہ میں جا کے بیٹھنے والے طالب علم, رمضان کا مہینہ آتا نا, میری طرف دیکھیں, میری طرف دیکھیں, رمضان کا مہینہ آتا نا جب, اور آج کے دور کی طرح کوئی بے حیا انسان کھلے عام کوئی چیز کھاتا نظر آتا رمضان میں, ان کو سنت کی پابندی اور اپنے مرشد کی فرما برداری کی وجہ سے اللہ نے وہ ہیبت عطا کی تھی, وہ جرأت عطا کی تھی کہ آپ سرے عام سڑک پہ جا کے ان کا ایک غلام باہر نکل کر رمضان کی بے ادبی کرنے والے کا گریبان پکڑتا اور اسے کہتا تیری یہ جرأت کہ تو ہمارے ہوتے ہوئے اللہ کے حکام کی یوں توہین کرے, اور اس کو وہاں سے بھگا دیتے, دوبارہ پورا رمضان اس کو بے ادبی کرنے کی جرأت نہ ہو. بدکاروں کے دلوں میں ہیبت آئی کہ نہ آئی؟ بولے آئی. یہاں بمبر کوٹلا کے پاس کالو چک شریف میں پھر محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے, کچھ عرصہ ہوا وفات ہوئی ان کی. وہ ایک ایسے بزرگ تھے, وہ بھی نقش بندیہ کے بزرگ تھے. وہ ایک ایسے بزرگ تھے کہ پورے علاقے کے مرد اور عورتیں کبھی گلی میں دوپٹے کے بغیر, مرد بغیر کسی خرابی کی اور سگریٹ اور ایسی کسی چیز کے کبھی محلے میں گلی میں نظر نہیں آتا, اور عورت بغیر دوپٹے پہ کبھی نظر نہیں آئی. کہ وہ ایسے جلالی بزرگ تھے, جب دیکھ لیا کسی کو ڈنڈا ہر وقت ان کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوتا تھا اور وہ سیدھا وہ ڈنڈا مار دیتے. مومن کی ہیبت یہ ہوتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, جب آپ کی غیرت ایمانی اس طرح اپنا کردار پیش کرتی ہے تو کوئی بدکار آپ کے آگے ٹھہر نہیں سکتا. وہ خود بخود آپ کا وہ جو ساری دنیا کے سامنے بد زبانی کر کے کسی کو بخشتا نہیں ہے نا, آپ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے.
یہ کس کا روب ہوگا؟ سنت کی حفاظت کا. بولیے کس کا روب ہوگا؟ سنت کی حفاظت آپ کریں, رسول اللہ کے سنت کے پیکر آپ بنیں, پھر دیکھیں کہ لوگ آپ کی عزت کیسے کرتے ہیں اور آپ کی ہیبت لوگوں کے دلوں میں کیسے بیٹھتی ہے. کتنی باتیں ہو گئی؟ سارے بول رہے ہیں کتنی باتیں سیکھی ہیں؟ 2. اب تیسری بات یہ ہے, یہ سراسر آپ کے کام کی بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ وَالسَّاعَةُ فِي الرِّزْقِ, جب آپ رسول اللہ کی سنت کو سیکھنے والے, یاد کرنے والے بن جائیں گے تو آپ کے آگے پیچھے رزق کی ریل پیل ہو جائے گی. آپ کے گھر میں رزق کی برکت ہو جائے گی, آپ کے گھر میں کمائی میں برکت آ جائے گی. اگر آپ گھر جا کے میری اس بات کو سوچیں گے نا تو آپ کو خود جواب مل جائے گا کہ ہمارے گھروں میں رزق کی برکت کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے, کتنی باتیں ہو گئی؟ 3. چوتھی بات یہ ہے وَالثِّقَةُ فِي الدِّينِ, جو بندہ رسول اللہ کی سنت سے پیار کر کے اس پہ عمل شروع کر دے گا, اللہ اسے دین میں مضبوطی عطا کر دے گا. دین سیکھنے کی بھی توفیق ملے گی, قرآن پڑھنے کی بھی توفیق ملے گی, حدیث سمجھنے کی بھی توفیق ملے گی. یہ سارا فیض, یہ سارا نور کس کا ہوگا؟ حضور کی سنت پر عمل کرنے اور سنت سے محبت کرنے کا. اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث پاک روایت کی, فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احب سنتی, یہ ترتیب سمجھ لیں, من احب سنتی فقد احبنی. آقا نے فرمایا جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ مصطفیٰ سے پیار کیا, اس نے مجھ مصطفیٰ سے پیار کیا. اور آگے چلیں, ومن احبنی, اور جس نے مجھ سے پیار کر لیا, یعنی سنت سے پیار مجھ سے پیار ہے, اور جس کا مجھ سے پیار ہوگا معیہ فی الجنہ, وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. دیکھیں نا, ایک تو ہوتی ہے ایک جگہ جنت, جیسے اب یہ پورا گاؤں ہے, ٹھیک ہے, نام تو اس کا ایک ہے, لیکن آپ کا کوئی چاہنے والا, پیار کرنے والا, آپ کا کوئی رشتہ دار گاؤں کے اس کونے میں ہے, کوئی اس کونے میں ہے, کوئی درمیان میں ہے. اور جو آپ کے گھر میں آپ سے محبت کرنے والا یا آپ کے گھر کی دیوار کے ساتھ والے گھر میں رہتا ہے, وہ ہر طرح سے آپ کے زیادہ قریب ہوا نا کہ نہیں ہوا؟ اور پھر گاؤں کے اندر کچے مکان والے لوگ بھی ہیں, درمیانے درجے والے بھی ہیں, شاندار کوٹھیوں والے بھی ہیں. کیا سارے چار شریف کے لوگ برابر ہیں؟ نہیں ہے نا. تو جنت میں جانے والے بھی اسی طرح سارے برابر نہیں ہوں گے. کوئی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, کوئی اپنے علاقے والے لوگوں کے ساتھ, کوئی چھوٹے چھوٹے محلوں کے اندر, کوئی تھوڑے بڑے محلوں کے اندر, کوئی اور بڑے محلوں کے اندر, کوئی وقت کے کسی ولی کے ساتھ, کوئی اپنے استاد کے ساتھ, کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ. اور رسول اللہ نے فرمایا اے میرے خوش نصیب امتی, اگر ساری زندگی تو نے میری سنت کا دامن نہیں چھوڑا تو تو ماں باپ کے ساتھ نہیں, کسی ولی کے ساتھ, کسی عالم کے ساتھ, کسی شہید کے ساتھ نہیں, تو مجھ محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا. جنت میں بھی آپ کو رسول اللہ کا پڑوسی بنا دیا جائے. اور کیا ہوگا پھر جب ہم اپنا ایڈریس بتائیں گے جنت والوں کو؟ ذرا تصور میں لائیے نا, آپ کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہوں نا, کہیں کسی شادی پہ, کسی فنکشن میں اتفاق سے, تو 2 عورتیں ساتھ آپ کے بیٹھ کے بات کر رہی ہوں آپ کے علاقے کے چیئرمین کی. وہ کہہ رہی ہوں کہ فلاں بندہ ایسا ایسا, وہ ہم اسے جانتے ہیں, وہ اس طرح کی اس کی صفات بیان کر رہی ہوں. آپ کوئی اور بھی بات کر رہے ہوں نا, تو آپ پلٹ کے ان سے پوچھیں گے اچھا وہ فلانے چودھری صاحب کی گل کر رہے ہیں, وہ تو ساڈے گوانڈی میں. کتنی خوشی ہوتی ہے ایسا کہتے ہوئے. ذرا غور کیجئے نا, چیئرمین کو, وزیر کو یہ کہہ کے بتاتے ہوئے کہ ساڈا گوانڈی ہے, آپ کا چہرہ کھل جاتا ہے, خوشی سے سرخ ہو جاتا ہے, اور اپنے لیے فخر محسوس کرنے لگ جاتے ہیں. ذرا سوچو کہ جب جنت والے ایک دوسرے کو اپنے اپنے محلات کے بارے میں بتا رہے ہوں گے تو آپ اس وقت یہ کہیں کہ لوگوں میں مصطفیٰ کی گوانڈی ہوں. کیا خوشی ہوگی, کیا مقام ہوگا, کیا درجہ ہوگا. یہ درجہ کب ملے گا؟ جب آپ رسول اللہ کی سنت سے پیار کرنے والے.
اور پھر دوسری جگہ پہ فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید، کہ جو بندہ زمانے کے فتنوں کے وقت، زمانے کی گمراہیوں کے وقت، زمانے کی بے دینی کے وقت کیا کرے، میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھے، لوگوں کو دیکھ کے گمراہ نہ ہو بلکہ اس زمانے میں بھی حضور کی سنت کا پرچار کرے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو ایک سنت کی حفاظت کرنے پر 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا کیا۔ تو سنت کا جو نور ہوتا ہے نا، سنت کا نور، ہم اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، محسوس کر سکتے ہیں کب؟ جب ہمارا دل روشن ہو جائے۔ اور دل کب روشن ہوتے ہیں؟ دل اللہ کے ذکر کی محفلوں میں بیٹھ کر ہی روشن ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں ہمارے لیے اس سے بہترین طریقہ دین کے قریب آنے کا اور کوئی نہیں۔ ایک شخص ایسا ہے جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، آپ نے اپنے چہرے چیک نہیں کر لی، یہ مردوں کی بات ہے۔ ایک بندہ جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، کوئی خاص پرہیزگاری کے کام بھی نہیں کرتا، وہ کہنے لگے کہ میرے استاد نے مجھے حضور کی 3 سنتیں سکھائی ہیں۔ ابھی کیا مرتبہ ہے؟ خود ذاتی طور پہ بڑا پرہیزگار بندہ نہیں ہے، چہرے کے اوپر حضور کی سنت داڑھی مبارک بھی نہیں ہے کہ دیکھنے سے بھی پتہ چلے۔ کہتے ہیں کہ بس میرے استاد نے، کوئی نیک استاد اس سے مل گیا، اس نے حضور کی 3 سنتیں سکھا دی۔ کہتے ہیں سنتیں کیا تھی؟ آج آپ نے بھی یہ لے کے جانی ہے ساتھ۔ وعدہ؟ وعدہ؟ وعدہ کیسے لیا جاتا ہے؟ وعدہ نہیں، ایویں نہیں رو رو کے انشاءاللہ، ہاں یوں بولیے، وعدہ ہے انشاءاللہ۔ تو 3 سنتیں سکھائیں۔ وہ 3 سنتیں کیا تھیں کہ جب تم باہر سے اپنے گھر جاؤ نا، لوٹ کر، توجہ ہے، جب تم اپنے گھر جاؤ تو گھر میں کوئی بھی چھوٹا بڑا، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے جو بھی ملیں، ان کو سلام کرو، ان کو یہ کس کو سکھانا ہے؟ آپ نے جا کے اپنے بیٹوں کو، بھائیوں کو، باپ کو، شوہر کو۔ ہمارے گھروں میں بہت سارے شوہر ایسے ہوتے ہیں جو بیوی گھر میں سامنے نظر آ جائے تو منہ موڑ کے اندر چلے جاتے ہیں، اسے سلام کرنا اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں، اور پھر اگر سلام کر بھی لیں تو آگے پیچھے گھر میں جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں لو جی ہے تو بیوی تھلے لگ گیا۔ تو ان جہالتوں سے خدا کے لیے نکلیں، اپنے بچوں کی وہ تربیت کریں جو ہمارے رسول نے ہمیں کرنے کو کہا ہے۔ تو آج جا کے شوہروں کو بھی بتائیں، بیٹوں کو، بھائیوں کو، باپ کو، سسر کو، کیا بتائیں کہ جب گھر میں آئیں ہمارے نبی کی سنت جو آج ہم نے سیکھی ہے وہ یہ کہ تم جب بھی گھر آؤ گھر آ کے سلام کرو۔ سلام اس طرح کرو کہ گھر کے سارے لوگوں کو سلام کی آواز جائے، تمہارے آتے ہی گھر میں رحمت داخل ہو جائے گی، سلامتی آ جائے گی۔ اور ایک سنت ہو گئی۔ دوسری سنت یہ کہ جب بھی چلتے پھرتے تمہارے آگے کوئی سیڑھی آ جائے، کوئی اونچی جگہ آ جائے، کسی دکان میں داخل ہونا ہے اس کے 2-3 سٹیپ آ جاتے ہیں، کسی زمین پہ جا رہے ہو تو پہلے نیچے تھے پھر اوپر والی زمین میں چلے گئے، پہاڑی علاقے میں جا رہے ہو تو وہاں سے اونچا چڑھنے کا آغاز کرنے لگے، تو میرے استاد نے مجھے سکھایا کہ پہلے اس پہ سیدھا قدم رکھو۔ یہ 2 قدم ہے نا، یہ دایاں قدم ہے، یہ بایاں ہے، یہ سیدھا ہے، یہ الٹا ہے۔ تو احتیاط کیا کریں؟ سارا دن ہمارے گھروں میں بھی سٹیپ بنے ہوتے ہیں، برآمدے اونچے ہوتے ہیں، سیر نیچے ہوتے ہیں، واش روم کا دروازہ اونچا ہوتا ہے، ڈرائنگ روم کا دروازہ اونچا ہوتا ہے، چھت پہ سیڑھیاں چڑھ کے عورتیں سارا دن کام کرتی ہیں۔ تو آج کیا سنت سیکھنی ہے کہ جب بھی کسی سیڑھی پر، سٹیپ پر قدم رکھنا ہے تو مجھے یاد کر لینا ہے، جب آج کا یہ لمحہ یاد کریں گے حضور کی سنت یاد آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، جب بھی اونچی جگہ پہ قدم رکھیں تو اس شخص نے کہا میرے استاد نے مجھے سکھایا کہ پہلے دایاں پیر رکھیں پھر اس کے بعد چڑھتے جائیں۔ ٹھیک ہے،
कितनी सुन्नतें हो गई? दो। तीसरी सुन्नत ये है, खाना खाते, पानी पीते, किसी को कोई चीज लेते देते, पकड़ते पकड़ाते नहीं। ये कौन सा हाथ है? दायां। दायां हाथ इस्तेमाल करो और इस बात पे अमल करके देख लो। सिर्फ एक चीज सारे दिन में, पैसा लेते देते इस हाथ से ना दो ना इस हाथ से लो, सिर्फ इस बात पे अमल कर लो। आप देखो कि पिछले महीने में और अगले महीने में आपके घर में क्या फर्क होता है, सिर्फ एक बात। और वो शख्स जो बयान कर रहा है उसने कहा कि हर चीज लेते देते सीधा हाथ इस्तेमाल करो, सीधे से पकड़ाओ, सीधे से पकड़ो। कितनी सुन्नतें हो गई? कपड़े पहनो, पहले सीधी टांग में शलवार पहनो। कमीज पहनो, पहले सीधे बाजू में कमीज पहनो, फिर उल्टे में पहनो। कंघी करो तो सीधे हाथ से पहले सीधी तरफ करो, फिर उल्टी तरफ करो। तेल लगाना शुरू करो तो पहले सीधी तरफ लगाओ, फिर उल्टी साइड पे लगाओ। मतलब हर काम में इस चीज का ख्याल रखो और इन सब कामों को करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ो। क्या करो? अच्छा, अब वो शख्स क्या कहता है जिसकी मैं बात सुनाने लगी हूँ? वो कहता है कि मैंने ये काम शुरू कर दिए, तीनों कामों पे अमल करना शुरू कर दिया। तवज्जो है? तीनों कामों पे अमल करना शुरू कर दिया तो देखते ही देखते दिन ब दिन मेरी मुश्किलात कम होनी शुरू हो गई, मेरी बेसुकूनी खत्म होने लग गई, मेरे दिल के अंदर सुकून आने लगा, इत्मीनान आने लगा। ये वो हदीस और ये वो सुन्नत है कि जिसको सीखने के लिए सहाबा इकराम ने 6 महीने सफर किए और जाके रसूलुल्लाह की एक सुन्नत हासिल की और उस पर अमल किया। आज हमारे लिए कितनी आसानियां हो गई। मदारिस में चल के आना तो डबल नहीं, 10-10, 20-20, 50-50 गुना ज्यादा सवाब है। और अगर ऐसा कोई ना भी कर सके तो आज तो घरों में बैठ के भी आप बड़ा कुछ सीख सकते हैं, बशर्ते कि ये पता हो कि हम ठीक सीख रहे हैं। तो आपको पता है कि मर्दों के लिए ये हुक्म है कि जब मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ने के लिए जाएं तो सुन्नतें घर पढ़ कर जाएं। अब मैं आपसे पूछूंगी कि पहली तो बात कि आपके घरों के मर्द मस्जिद जाते कितना है, दूसरी बात ये कि अगर जाते हैं तो कितने मर्दों को ये पता है कि सुन्नतें घर पढ़ के जानी है। वो तो वुज़ू भी जाके मस्जिद में करते हैं, ऐसे ही है ना। मसला समझे, ये मसला है। हमारे नबी ने ये फरमाया कि नफल नमाजें मर्द भी घर में पढ़ें। औरतें तो घर पढ़ती हैं, मर्द भी नफल नमाज घर में पढ़ें। सुन्नतें मर्द घर से पढ़ के जाएं और फर्जों की जमात जाके मस्जिद में पढ़ें। इसके पीछे हिकमत क्या है? इसके पीछे हिकमत यह है कि मैं सुन्नत के नूर की बात कर रही हूं कि सुन्नत का नूर घर में कितना आता है। अगर आप घर में सुन्नत के मुताबिक सलाम करें, आपके घर की मुसीबतें टलने लग जाती हैं। अगर सुन्नत के मुताबिक पैर सीधा ऊंची जगह पे रखें तो घर की मुसीबतें टलने लग जाती हैं। अगर सुन्नत के मुताबिक सीधे हाथ से लेना देना करें तो मुसीबतें दूर होती हैं, दिल में सुकून आ जाता है। और जो रब की नमाज की नियत करके सुन्नतें घर पढ़ के जाएगा और घर का मर्द पढ़ के जाएगा, बताइए फिर घर में नूर कितना आएगा। तो आपके मर्द अगर आपकी बात नहीं ना सुनते तो अपने बच्चों को तैयार करें, अभी से बच्चों को सिखाएं। घर वुजू करो, घर वुजू करके सुन्नतें घर पढ़ो और फर्ज जाके मस्जिद में पढ़ो। और घर में ये 3 सुन्नतें आप इख्तियार करना शुरू कर दें। आप देखें कि आपकी ज़िंदगी का निज़ाम कैसे बदलता है, अल्लाह की रहमतें कैसी आती हैं। और चौथी सुन्नत जो मैंने सबसे पहले आपके सामने रखी वो इस मदरसे में आने की सुन्नत है। और जिस इलाके में जिसके यहाँ भी दीन का मरकज़ कुरान सीखने के लिए बना है उसमें जाना, उसको आबाद करना, उससे इल्म हासिल करना, ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो मुझे उम्मीद है आज की ये महफिल हम सब के लिए मुबारक साबित होगी, इसलिए कि हमने आज वादा किया है कि कम से कम
آج کی محفل کے بعد ان 4 سنتوں پہ ہم عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔